بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون، سورت نمبر 107۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ عرب میں جو بھی اخلاقی معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہو، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار۔ اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ تو یہی ہوگا بابر بحث کوش کہ عالم دوبارہ نہیں تھا، جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو، کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا کہ وہ کردار کیا بنتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان تو کردار کیا بنے گا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے سے؟ ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے۔ فويل للمصلين، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ فویل للمصلین، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے۔ وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئے تو اسی طریقے سے آئے جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اب ان کے یہ تصورات تھے۔ الذين هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب، آج بھی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو، اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو۔ وہ کہاں کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ الذين هم يراءون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے۔ ويمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن
ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تاگے نہیں دیتے۔ عرب میں بھی رواج تھا کہ کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں، نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔